قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا معنی نزدیکی۔ اس عمل کو قربانی اس لیے کہا گیا کہ یہ عمل بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ اس عمل سے بندے کو اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس عمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیگر عبادات مثلا نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، لیکن جب چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ روزہ رمضان کا مہینہ فرض ہے، پورا سال جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، لیکن جب چاہیں نفلی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ چاہے واجب ہو چاہے نفل، صرف اور صرف انہی 3 دنوں کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ۔ واجب ہو یا نفل ہو، ان 3 دنوں کے علاوہ بقیہ پورا سال نہ واجب قربانی ہو سکتی ہے نہ نفل قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 3 دنوں کے علاوہ کوئی جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کرے تو وہاں گوشت تقسیم کرنے کا تو اجر ملے گا، گوشت کے صدقے کا تو اجر ملے گا، مگر جانور قربان کرنے کا الگ سے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ جانور قربان کرنے کا ثواب انہی 3 دنوں کے اندر ہے۔ لہٰذا اگر قربانی واجب نہ بھی ہو، جن کے پاس مال ہو، اتنے پیسے ہوں، ان کو چاہیے کہ نفل قربانی ہی ادا کر لیں۔ یہ عمل آپ پورا سال نہیں کر سکیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ الدم۔ ابن آدم نے عید الاضحیٰ کے دن کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اس دن سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، یعنی یہ چیزیں نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ اور خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو، سعادت سمجھ کر، نہ کہ بوجھ اور مصیبت سمجھ کر۔ لیکن افسوس ہم میں سے کتنے لوگ اس عظیم الشان عبادت کو صرف رسمی عمل سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اون یعنی دمبے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قربانی کے جانور میں لاکھوں بال ہوتے ہیں، ہر بال پر نیکی، یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ اسی کو ملے گا جو اللہ کے لیے قربانی کرے، نہ کہ گوشت کھانے کے لیے اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو وسعت میسر ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ روایت مسند امام احمد میں موجود ہے، اور یہی روایت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قربانی کا عمل محض ایک نفلی عبادت نہیں بلکہ واجب ہے، اور بغیر عذر کے یعنی استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنا چھوٹا نہیں بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اگر یہ عمل صرف نفلی عبادت ہوتا تو اس کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید نہ ہوتی، کیونکہ نفل عمل کے چھوڑنے پر وعید نہیں ہوتی، وعید ہوتی ہے واجب یا فرض کے چھوڑنے پر۔ اسی سے پتہ چلا قربانی واجب ہے۔